السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو کہ ہر مشکلات کے حل کے لیے، ہر بیماری کی شفا کے لیے اور ہر مصیبت سے نجات کے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو زمدہ وظائف کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور لوگوں تک شیئر کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دے تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل اپڈیٹس۔ آیت کریمہ سورہ انبیاء کی آیت ہے جسے تسبیح یونس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑے ہوئے اللہ سے دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم نینوا موجودہ عراق کے قریب ایک بڑی بستی کی طرف سے بھیجا تھا۔ ان کی قوم بت پرستی اور گمراہی میں مبتلا تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور انکار کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم سخت سرکش ہے تو انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر ہی شہر چھوڑ دیا اور سمندر کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات پر ناراضگی ظاہر کی۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، راستے میں شدید طوفان آیا، کشتی ڈوبنے لگی۔ کشتی والوں نے قرآن اندازی کی کہ کس کو سمندر میں پھینکا جائے تاکہ کشتی بچ سکے۔ قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے، تنگ اور خوفناک ماحول میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑے اخلاص اور گریہ وزاری کے ساتھ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا دعائے یونس کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور اور بیمار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کرنے کے لیے ایک کدو کی قسم کا درخت اگا دیا اور ان کی صحت بحال ہوئی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس بار جب قوم نے انہیں دیکھا اور ان کے معجزات دیکھے تو سب نے توبہ کر لی اور اللہ پر ایمان لا کر نجات پا گئی۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ صافات، سورہ یونس اور سورہ انبیاء میں بیان ہوا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت، توبہ کی قبولیت اور صبر کی اہمیت کی بہت بڑی مثال ہے۔ تو چلیے ناظرین، اب آیت کریمہ کے فوائد اور ان کے وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ دعا توحید، تسبیح، اللہ کی پاکیزگی اور توبہ اپنی خطا کا اعتراف کا مجموعہ ہے، اس لیے بہت طاقتور ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان کسی بھی حاجت کے لیے اس دعا سے اللہ سے مانگے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ ہر مشکل کا حل، قرض، تنگی، رزق، بیماری، نوکری، شادی، دشمن، جادو، نظر بد، عدالت کے کیس، قید وغیرہ سے نجات دلاتی ہے۔ رزق اور دولت میں برکت حاصل ہوتی ہے، مالی تنگی دور ہوتی ہے اور روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لا علاج بیماریوں، دل، کینسر وغیرہ میں شفا ہوتی ہے، جسم اور روح کی صحت بڑھتی ہے۔
دل کو سکون ملتا ہے اور پریشانی کا خاتمہ ہوتا ہے، جیسے اضطراب، ڈپریشن، خوف ختم ہوتا ہے، دل میں اللہ کا ڈر اور محبت بڑھتی ہے، دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوتا ہے، ظالموں، جادوگروں اور مخالفین پر غلبہ ہوتا ہے، حاجات کی قبولیت ہوتی ہے، جائز حاجات جیسے شادی، اولاد، گھر، کاروبار وغیرہ، گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے اور درجات میں اضافہ ہوتا ہے، توبہ کی وجہ سے گناہ معاف، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے، جیسے نظر بد، جنات، جادو سے حفاظت حاصل ہوتی ہے اور اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، خاندانی مسائل جیسے رشتوں میں بہتری، اولاد کی حفاظت، آخرت کی کامیابی حاصل ہوتی ہے، قیامت کے دن شفاعت ہوگی اور جنت کی بشارت۔ بہت سے لوگوں نے قرض ادا کیے، جاب، ویزا، شادی اور لا علاج مرض سے نجات کی کہانیاں شیئر کی ہیں۔ وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ کار بتانے سے پہلے اہم شرائط یہ ہیں کہ پاکیزگی، وضو کر کے پاک جگہ پر بیٹھیں، نیت خالص اللہ کے لیے، جائز حاجت کے لیے، درود شریف شروع اور آخر میں 11 یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، معنی سمجھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے اور روزانہ وظیفہ کرنا ہے، صبح یا رات کو 125 مرتبہ روزانہ یا جتنا ممکن ہو 100 سے 313 تک بھی پڑھا جا سکتا ہے، خاص حاجت کے لیے، رات کے اندھیرے میں تنہائی میں ایک مجلس میں 313 بار پڑھنا بھی بہت مجرب بتایا گیا ہے، ایک دن میں یا 3 دن میں یا 7 دن تک 1000 بار بھی پڑھا جا سکتا ہے، 41 دن، 11 دن، 1100 مرتبہ روزانہ یا 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے، مختلف مجالس میں بھی مکمل کیا جا سکتا ہے، 1100 مرتبہ روزانہ دن کے وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے مشکلات میں آسانی، رزق کی فراوانی، جاب وغیرہ کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ وظیفہ بعد نماز فجر یا عشاء کے بعد بہتر سمجھا جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دعا مانگیں، حرام سے بچیں، حلال کھائیں، نماز قائم رکھیں، عورتوں کے لیے حیض کے علاوہ کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مخصوص تعداد نہیں ہے، جتنی آپ کو بتائی گئی ہے ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے اہم بات کہ شرک سے بچیں، روزانہ کی زندگی میں یہ وظیفہ آپ پڑھتے جائیں، پریشانی کے وقت فوراً پڑھیں اور دعا کریں، اے اللہ اس آیت کی برکت سے ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما، مشکلات دور کر، رزق میں برکت دے اور آخرت بھی سنوار، آمین یا رب العالمین۔